أمس متلق فرمو تاجدار کونین علیس کن وچھن چھ عبادت تو حضرت ابوبکر صدیق تھل پت وچھان یلی حکم فرمو رسول رحمت اس مولاس کن وچھے زن چھ نماز من عبادت گئی نماز زن چھ روزن من زن چھ حجس من تو حضرت ابوبکر صدیق اس پتہ تھفی تلان وچھنس اک دہ کورس عرض حضرت عائشہ صدیقہ اے میانہ باپ صاحب ثہ کیا امس علیس وچھان تھل تہ دمنس مے چھنا بوزمز از زبان درفشانہ محمد رسول اللہ مولا علیس کن وچھن چھ عبادت توے چھس بہ عبادت کران بہ کمس مولا علی سن چھس غلام یمس متلق فرمو رسول رحمت علی چھ میون بہ چھس امس یمس متلق فرموک اش اکے میوک اکے میوک اکے کلی گو میو اکس خاشس بو اکس خاشس علی یمس متلق فرموک علی چھ قاسمی جنت و جہنم یعنی جنت تک جہنم چھ بٲگراوان در دشت حضرت علی عرض کور صحابیت تہ کیا گو تیل بٲگرایا علی قاسم الجنت و جہنم اشتر اشنا تورنی فکری فرمو رسول رحمت علی بٲگرائی جنت تہ جہنم تم تہ کیا گو فرمو حق یس علیس پہ بچ ونج اعتقاد تھائے اندس ولایتس مانہ اہل بیتن ستن تہ کر یہ حکم تم آسن مومنین ہند خاطر جنت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھی ہیں، والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں۔ حدیث پوچھتی ہیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ابا جان یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی ابا جان سنیے، میں ہمیشہ دیکھتی ہوں جب کبھی مجلس میں آپ اکٹھے بیٹھے ہوں تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر یکسر النظر الی وجہ علی، آپ ہر وقت حضرت علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات گھر کے اندر ہو رہی ہے، گھر کے اور خود باہر سارے جہان کو بتا دیا، سارے جہان کو بتا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، بیٹی عائشہ، اس رب والذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا میری بیٹی عائشہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کو دور سے دیکھنے کا موقع ملے اور مولا علی شیر خدا اس طرف جا رہے ہوں اور چہرے پہ نظر نہ پڑ سکے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو یہ سعادت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میری بات سمجھے؟ اللہ کی عزت کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے، حدیث کی دوسری کتاب میں فرماتی ہے، ہاں جو علی شیر خدا کا چہرہ پاک نہ بھی دیکھ سکے اس کو بھی سن لے۔ فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا النظر الی علی عبادت، چہرہ تو نہ تک سکے، جدھر علی جا رہا ہو اس علی کو جاتے ہوئے تک لینا بھی عبادت ہے۔ جس نے چہرہ دیکھ لیا عبادت کر لی، جس نے علی کی پشت دیکھ لی عبادت کر لی۔ جس نے چہرہ تک لیا عبادت ہو گئی، جس نے پشت بھی دیکھ لی، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیا عبادت ہو گئی۔ اب آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں، ایک تیسرا سوال کیا میں نے ام المومنین سے کہ وہ تو شرف ان لوگوں کو تھا جو زمانے میں تھے، اور ہم جو آج رات جامع المنتظر میں بیٹھے ہیں، جو آج بیٹھے ہیں، نہ چہرہ تک سکتے ہیں
نہ پشت مبارک اور ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، ظاہراً نہیں دیکھ سکتے، تو ہم بھی تو بیٹھے ہیں، تو ہمیں بھی کوئی ملے گا کہ نہیں اس بارگاہ سے خیرات؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی تیسری روایت ہے، تیسرے مقام پر فرماتی ہیں ہاں تمہیں بھی اجر ملے گا. کیوں؟ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ذکر و علی عبادت، خدا کی قسم جو علی کو دیکھ نہ سکے صرف علی کا ذکر کر لے یہ بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ارے محبان علی، علی کا ذکر عبادت ہے. اس لیے آؤ تھوڑی دیر عبادت کرے خدا کی، کہو علی 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 علی، کرو کرو کرو. وہ حضرت علی تھے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت، جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے. کیا شان یار مولا مشکل کشا کیا. اسی واسطے حضور فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو کوئی خارجی نہیں دے سکتا، علی کا چہرہ وہ دیکھ سکتا ہے جو داخلی ہو، جو داخلی ہو، جس کا داخل سے تعلق ہو، خارج سے تعلق نہ ہو.